میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی جو خبر ہم ڈسکس کریں گے یا بات کریں گے وہ سیکیورٹی ذرائع کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا جرنلسٹ کا، اور اس جو بریفنگ تھی اس کے اندر میں موجود تھا. دوسری خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایمل ولی خان اور طلال چودھری آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر ان کی اچھی آپس میں جو ہے وہ نوک جھونک جاری ہے، اور اب پیر کا انتظار ہے، پیر کو کیا ہوگا. اور جو تیسری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی آمد ہے. چلیں جی، پہلی بات کرتے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے ساتھ جو بریفنگ بھی تھی اور سوال و جواب بھی تھے، یعنی Q&A بھی تھے. اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں بتانا چاہوں کہ ایک تو جو پسنی پورٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وہ شاید امریکیوں کے حوالے کی جا رہی ہے، تو نو، ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہ پورٹ کسی کو نہیں دیا رہی. جو کمرشلی جو پروپوزلز جو ہے وہ مختلف آ رہے ہیں، اور ان میں سے جو بیسٹ آپشن ہوگی وہ پاکستان چوز کرے گا. دوسری بات جی اس میں یہ ہوئی تھی، جو ہمارے جو سیکورٹی ذرائع سے بات چیت ہو رہی تھی، اس میں ایک ایشو تھا کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے، غزہ کا. اس حوالے سے بھی ایک بات بڑی دو ٹوک اور واضح طور کے اوپر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی اس کی جو ہے وہ اس وقت عزائم ہے، نہ کوئی ایسی سوچ دور دور تک پائی جاتی ہے. انڈیا کے حوالے سے جی بڑا دو ٹوک جواب دیا گیا ہے کہ جو انڈین آرمی چیف جس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں، تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے پاکستان دینے کو تیار ہے. ہم تو وی آر ویٹنگ فار دس ڈے کہ دوبارہ جو ہے وہ انڈیا اگر پاکستان کے ساتھ شرارت کرے گا تو پھر پاکستان ول شو نو مرسی. پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر ہندوستان کے اوپر قہر بن کر ٹوٹے گا، اور اس مرتبہ ان کے جو فائنینشیل ہبز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور ان کے یعنی پہلے تو پاکستان نے صرف ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز تھی ان کو ٹارگٹ کیا تھا، اور اس مرتبہ پھر ان کے جو معاشی ہب ہیں ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ کرے گا. کشمیر کے حوالے سے بات بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جی کشمیری جو ہیں وہ ہر بات کو یعنی انڈین ایجنٹ کے طور کے اوپر کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. جو میجورٹی لوگ تھے اس میں جو احتجاج کر رہے تھے ان کے اپنے ایشوز تھے، اور سیکورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر وسائل ہوں تو ڈیمانڈز جو وہ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اس قسم کی ڈیمانڈز موجود ہیں اور ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر کسی کا کوئی اس قسم کا ایجنڈا نہ ہو اور جو ایسی ڈیمانڈز ہو جو کہ معاشی طور پر قابل عمل ہوں تو وہ کرنی چاہیے، اور ان ڈیمانڈز کرنے والوں کو غدار کہنا درست نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی انفارمیشن اور کچھ ایسی جو شرارت ہے وہ انڈیا کی جانب سے وہ بھی ہو رہی تھی. یعنی دوسری بات بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ اس طریقے کے ساتھ بیچ میں استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ وہاں پر کوئی حالات خراب ہو جائیں، لیکن الحمدللہ سینس پریویل کی اور یہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوئے ہیں. اب مہرنگ بلوچ کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح بتا دی گئی ہے کہ مہرنگ بلوچ ایک بار پھر یہ دہشت گردوں کا اور انڈین جو پراکسیز ہیں ان کا سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے. ایک بار پھر یہ بات ریپیٹ کی گئی کہ مہرنگ بلوچ جیسے کریکٹر محب وطن نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کے حوالے سے جو اصلیت ہے وہ بڑی واضح اور دو ٹوک انداز سے ہمیں بیان کی گئی. سعودیہ کے ساتھ جو پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے، یہ صرف ڈیفنس نہیں ہے بلکہ یہ اسٹریٹجک کوآپریشن ہے جس کے اندر آپ کی معیشت بھی آ جاتی ہے اور دیگر چیزیں بزنس ٹو بزنس بھی آ جاتے ہیں معاملات، اور اس مرتبہ یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ہیں، بزنس ٹو بزنس بھی ہیں. تو یہ کافی بڑا جو ہے اس کے اندر اس کے اثرات آنے ہیں. لیکن اس حوالے سے تمام کی تمام باتیں اس وقت جو ہیں وہ پبلک نہیں کی جا سکتی. تو یہی کہا گیا کہ جو اس وقت ایگریمنٹ جو ان رائٹنگ ہم سب کے سامنے موجود ہے اس سے زیادہ بات بیان نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے اطلاعات بھی ہیں کہ محمد بن سلمان بھی انشاءاللہ جلد پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو جب محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے تو وہ ایسے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے،
وہ پہلے بھی جب آئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں تو ان کی ایک پاکستان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے, کنیکشن ہے, تو وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے. تیسری بات یہ ہے جی کو ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, بات یہ ہے کہ جی ریئر ارتھ منرلز جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایسٹ ہے, لیکن وہ ایسٹ اگر ہم یوٹیلائز کرنا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ پھر ان کی جو آج اہمیت ہے وہ شاید آنے والے یعنی سالوں میں یا آنے والی سینچری کے اندر وہ اہمیت نہ ہو. یہی بات ہوئی کہ جناب پہلے جو فیول کی کنزمپشن تھی دنیا میں وہ کتنی تھی, پھر جب یہ الیکٹرک جو استعمال شروع ہو پڑا تو پھر آہستہ آہستہ جو فیول کی یوٹیلائزیشن ہے, یہ کنزمپشن ہے, وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس میں یہی اگزامپل دی گئی کہ یہ عرب کنٹریز ہیں, یہ اگر یہ بیٹھے رہتے اور ابھی تک اب جا کے اس کو ٹچ کرتے تو پھر شاید یہ اتنا پروفیٹیبلٹی حاصل نہیں کر سکنی تھی. اگزامپل دی گئی جی دبئی کی بھی, کہ دبئی میں بھی دنیا کے تمام مختلف ممالک سے جو ٹیکنیکل لوگ تھے, جن کے پاس ٹیکنالوجیز بھی تھیں, جو اس کو آپریٹ کرنا بھی جانتے تھے, تو انہی سے ہی افادیت حاصل کی گئی. تو اسی جو بیسکلی ایک سکسیس ماڈل ہے اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے ہم بھی اپنے جو منرلز اینڈ مائنس والا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو بہترین پروپوزلس اور پریپوزیشنس کے ساتھ پاکستان کو سوٹ کرے گا ہم انہی کا انتخاب کریں گے. اور اس میں آپ کی اپنی اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس کے اندر آپ کا اپنا جو ہے وہ بلٹ اپ ہے اپنی کیپیسٹی کی, اور اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی اس میں کافی جو ہے وہ بہتری آئے گی اس وجہ سے. ایک اور بات جی بڑی اہم کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف جو کہ ڈیلا کے چانسلر ہیں, ان سے متعلق جب سوال کیا گیا تو ایک بات بتا دی گئی کہ جناب نہ ہم ان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. ان کی خواہش ضرور ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ خود کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس وقت ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ترجیحات الگ ہیں. ان کی ترجیح میں یہ کسی بھی جگہ فٹ نہیں آتے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں سے بات کریں, ہم سے آپ اپنے آپ کو مت چھوڑیں. تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈیل آفر ہی نہیں ہو رہی. اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل عمران احمد نیازی جو کہ ڈیلا کے چانسلر ان کو آفر نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ چیز بھی سامنے آ گئی جی. اس کے علاوہ جو ایک اہم بات اور ہوئی ہے جی وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس حوالے سے بڑا واضح موقف بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو دفاع ہے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے کسی قسم کا جو ہے رحم نہیں کرے گا. اور بڑا یعنی وہ ایک پاکستان کا بڑا موقف بڑا واضح ہے. سب سے اہم بات اس میں جو غزہ کی صورتحال کے حوالے سے جو امن معاہدہ ہے, اس حوالے سے ایک بات بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا جو اس میں آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ وہاں پر قیام امن ہو, کیونکہ ایک ہی ملک کی بات جو ہے وہ اسرائیل سنتا ہے جس کا کسی قسم کا کوئی پریشر ہے. تو اس وجہ سے وہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ انگیج کیا ود جو ہے وہ ادر مسلم کنٹریز. تو پاکستان اس میں پاکستان کا جو ایجنڈا ہے, جو کہ خواہش ہے, وہ خواہش اسی حد تک ہے کہ وہاں پر امن آئے. جب سوال کیا گیا کہ کیا جو انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز وہاں پر جن کی ڈپلائمنٹ ہوگی تو کیا پاکستان کی افواج اس کا حصہ ہوں گی, تو اس کی ایک قسم سے تردید کر دی گئی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو دوسرا فریق ہے غزہ امن معاہدے کے اندر وہ فریق اسرائیل ہے, اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. تو لہٰذا پاکستان کی فورسز کا اس کے اندر شامل ہونے سے متعلق جو سوال ہے وہ ایک تو انتہائی قبل از وقت ہے, اور اس کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر, اور یہ بھی کہا گیا کہ کیا میں امن کے بعد اگلی باتیں بات کی ہیں کہ جو انٹرنیشنل جو فورسز وہاں پر بٹھائی جائیں گی, اب وہ جو ہے کن ممالک پر مشتمل ہوں گی, اس کا کیا جو ہے وہ فریم ورک ہوگا, یہ تو بات کی باتیں ہیں. لیکن پہلے وڈرال آف فورسز ہے وہاں سے اسرائیلی فورسز کا, اور وہاں پر یہ امن معاہدے کے پر دستخط ہونے کی بات ہے. تو یہ باتیں جی اہم تھی. جنرل فیاض حمید سے متعلق بھی کہا گیا کہ ان کو تمام مواقع دیے جا رہے ہیں, فل جو کہتے ہیں کہ جو قانون کے تحت ان کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ فیلڈ کورٹ مارشل کے مقدمات میں وہ بنتے ہی تب ہیں جب آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہوتے ہیں, اور جب 3 اسٹار ایک بیچ میں انوالوڈ ہے تو پھر اس کا جو احتساب ہے وہ بھی کھڑا ہے.
یعنی کوئی چھوٹے رینک کے آفیسر کو پھر کسی قسم کی ریلیکسیشن مل سکتی ہے، جب اس رینک کا آفیسر ہوتا ہے تو پھر اس کو یعنی جو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی. اور بلوچستان میں اسمگلنگ کے حوالے سے بھی بات کی، تیرا میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے جو نارکوٹکس کی، اس کا ذکر ہوا، تو خاصی جو ہے وہ لمبی اور تفصیلی اس پر گفتگو ہوئی ہے جی. اگلی بات کرتے ہیں جی طلال چودھری اور ایمل ولی خان کا جو معاملہ ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ایمل ولی خان صاحب نے ٹویٹ کیا، فرماتے ہیں کہ انہیں سی ایم خیبر پختونخوا علمین گنڈاپور نے بتایا ہے کہ جناب ان سے جو سیکیورٹی وڈرال کی گئی ہے وہ ان کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ وزارت داخلہ نے براہ راست آئی جی خیبر پختونخوا کو حکم دیا ہے، اور ان کے حکم کے اوپر جو ہے وہ آئی جی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آئی جی پولیس خیبر پختونخوا، اور ان سے سیکیورٹی وڈرا کر رہے ہیں. تو جو یہ بات کر رہے ہیں علمین گنڈاپور، اس پر تو ایمل ولی خان کو ان سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دینا چاہیے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو آپ ہیں اور آپ کے حکم کے بغیر ہی آئی جی صاحب وفاق سے حکم لے رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو قابل فہم نہیں ہیں، ماننے والی نہیں ہیں. جب گنڈاپور صاحب نے 3 مرتبہ اسلام آباد پر چڑھائی کی تو کیا کبھی پولیس نہیں آئی تھی؟ تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اب انہوں نے ایون کہ بل تک ایک پاس کیا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی سے کہ جناب یہ تو تمام اختیارات جو ہیں یہ علمین گنڈاپور کے پاس ہونے چاہیے جو کہ چیف منسٹر ہیں. تو معاملات اس حد تک ہیں کہ جی ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر مجھے علمین گنڈاپور کی دوبارہ بات ہوئی اور وہ اس نے یقین دہانی کرا دیا کہ آپ سے سیکورٹی واپس نہیں لی جا رہی. تو معاملہ تو یہ ہے کہ جو ایمل ولی خان ہیں اور ان کی جماعت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مکمل اس وقت لڑائی کے موڈ میں ہیں، اور طلال چودھری بھی پیچھے ہٹتے دکھائی نہیں دے رہے. انہوں نے کل ایک جواب دیا تھا کہ جناب آپ اصول کی بات کر رہے ہیں تو پھر اصول کے تحت آپ کس طریقے سے منسٹرز کالونی میں رہتے ہیں. لیکن جو ایمل ولی خان صاحب نے فیلڈ مارشل سے متعلق بات کی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جب وہ ریئر ارتھ منرلز جو ہے وہ دکھا رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ کو، وہ بریف کیس جو دکھا رہے تھے جس میں وہ دھاتیں پڑی ہوئی تھیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہی واز اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اس اصول یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں پرائم منسٹر بریف کیس پکڑ کے دکھاتے اچھے لگتے تھے. دوسری بات کہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، تو اس کی سوابدید ہے. اگر وہ کوئی ٹاسک اسائن کر دے فیلڈ مارشل کو تو فیلڈ مارشل باؤنڈ ہے وہ کام کرنے کے لیے. سو لہٰذا اصول کے تحت، ضابطے کے تحت فیلڈ مارشل کی وہاں موجودگی اور وہ منرلز دکھانا بالکل قانون کے تحت اور اصول کے تحت ٹھیک ہے. یہ جواب اس کا یہ ہے. آئی ڈونٹ نو طلال چودھری نے ابھی تک یہ بات کیوں نہیں کی، لیکن بہرحال اس کا جواب یہ ہے. لیکن بہرحال جی انٹرسٹنگ ہوگا. اب پیر کے دن ملاقات ہونی ہے، سینٹ میں آمنے سامنے آئیں گے وزیر داخلہ اور ایمل ولی خان جو کہ سربراہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور ایک بڑی پارٹی ہے جی، بڑی قربانی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس پارٹی کی. باچا خان کی یہ بیسیکلی پارٹی ہے، اور ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ گریٹ گرینڈ سن ہیں باچا خان کے، جو کہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ لیڈر تھے پختونوں کے، اور بڑی قربانی ہے ان کی جمہوریت کے لیے. اور ولی خان صاحب کی بڑی قربانی ہے جی ان کے دادا کی. میں اسفند جار ولی کی بات نہیں کروں گا، لیکن ولی خان صاحب کی حد تک بالکل نو ڈاؤٹ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آخری خبر جی، اور آخری خبر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے اور بہت زیادہ آنے جا رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر گراؤنڈ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور مسودہ وغیرہ بھی بات کی بات ہے، لیکن ایک چیز جو ہونے جا رہی ہے جس پر تقریباً اتفاق رائے ہو چکا ہے وہ معاشی اصلاحات ہیں. وہ جو آپ کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے اور ٹوٹل بجٹ ہے، اور پھر اس میں جو تقسیم ہے صوبوں کے اندر، اس کے اوپر جو ایک فارمولہ جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اس قسم کے فارمولے کے اوپر کنسنسس کے قریب معاملات پہنچ چکے ہیں. باقی انشاءاللہ 1-2 دن تک آپ کو اس متعلق مزید تفصیلات دوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ابھی طے نہیں ہوئیں، تو ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.